بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خرابیاں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ چونکہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہے، نبیوں کی بعثت کا سلسلہ اب باقی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تھے، اس لیے امت کو قرآن کی تلاوت کی پابندی ضروری ہے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ترجمہ کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، معتبر ترجمہ، معتبر تفسیر کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ ان یہودیوں میں سے بہت سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، صرف بے بنیاد دل خوش کن باتیں یاد کر رکھیں۔ وہ لوگ کچھ نہیں، خیالات ہی پکا لیتے ہیں۔ یعنی تورات میں لکھی ہوئی بات نہیں، ایسی بے بنیاد باتیں اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں، اور یہ ان پڑھ لوگ انہی باتوں کو رٹتے ہیں اور سناتے ہیں اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسی دل خوش کن باتوں کی مثال بھی اللہ پیش کریں گے۔ یہ باتیں کس طرح پھیلیں؟ ان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ اپنے ہاتھوں سے یہ خیالی باتیں لکھ دیتے تھے، پھر عوام سے، جہالا عوام سے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان جہالا کی خواہشات نفسانی کے مطابق لکھنے کی وجہ سے ان سے مال بھی وصول کرتے تھے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھوں سے تورات کتاب کو بدل کر لکھتے ہیں، یعنی تحریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ دولت حاصل کریں، کچھ مال وصول کریں، لہذا انہوں نے جو لکھا تھا اس کی وجہ سے ان کو بڑی خرابی پیش آئے گی، اور جو دولت وصول کرتے تھے اس کی وجہ سے بھی ان کو بڑی خرابی پیش آئے گی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہودیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے چند دن۔ نبی جی آپ فرما دیجئے، یعنی اپنے زمانے کے یہود سے، کیا تم لوگوں نے اللہ تعالی سے کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ اپنے معاہدہ کے خلاف نہیں کریں گے، یا اللہ کے خلاف ایسی جھوٹی تہمت لگاتے ہو جس کی کوئی دلیل نہیں جانتے؟ اس سے پہلے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ خیالات پکا لیتے ہیں، انہم الا یظنون، وہ خیالی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، بالکل بے بنیاد، ایک بات تورات میں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، انہوں نے
اپنی طرف سے گھڑ لی، بنا لی۔ اب من گھڑت باتوں پر وہ چلتے ہیں، چلاتے ہیں، تورات کی بنیاد پر نہ چلتے ہیں نہ چلاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو چکا ہے اور ہونا ہی ہے کہ یہ گناہ کرتے کرتے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، یعنی ہر طرح کے گناہ ان کو گھیر لیتے ہیں، نتیجتاً ایمان ہی باقی نہیں رہتا، اور جو آدمی بغیر ایمان کے مرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جو شخص گناہ یعنی بدی کمائے، پھر اس کی بدی یعنی گناہ اس طرح اس کو احاطہ کر لے کہ ایمان ہی نہ رہے، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ قرآن میں جہاں اصحاب الجنہ بولا گیا ہمیشہ جنت میں رہنے والے مراد ہیں، جہاں اصحاب النار بولا گیا وہاں جہنم میں ہمیشہ رہنے والے مراد ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ ارحم الراحمین ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، وہیں پر جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جنت جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے، شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے، موت کا منظر دیکھنے سے پہلے، عذاب استئصال آنے سے پہلے آدمی ایمان لائے اور عمل کرے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے یعنی اسلامی زندگی گزاری، یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے اس امت کو ہوشیار فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مذہبی پیشوا کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر مذہبی پیشوا پر فرض ہے کہ آسمانی کتاب کی بنیاد پر بات کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ تو مذہبی پیشوا صحیح راستے پر رہ کر زندگی گزارنے کے لیے عام آدمی پیر، مرشد، عالم کے پاس آتے ہی ہیں، عوام آتے ہیں، مگر ذرا تحقیق کرنی ہے کہ یہ پیشوا، یہ مرشد خود قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں، اور جو بھی بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی تحقیق ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حدیث کے خلاف نئی نئی چیزیں کچھ لوگوں نے اس امت میں اندر بھی شروع کر دی، مثلا نفس کی اصلاح کے لیے جانا ضروری ہے حق پرست مرشد کے پاس، مگر وہاں اگر یہ بات ہو کہ ہمارے مرشد آئندہ کی بھی خبر رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، عالم الغیب صرف اللہ ہے، مرشد کبھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے۔ اسی طریقے سے نئی چیزیں، بڑے مفتی صاحب حضرت مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں جن حاصل کرتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جنات ہیں، اس لیے عاصب زدہ مریضوں کا ہم علاج کرتے ہیں جنات کے ذریعے سے، جنات کو حاضر کر کے۔ بڑے مفتی صاحب نے فرمایا اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اگر کوئی کر بھی لے تو وہ شریعت میں جائز نہیں۔ ہمارے سامنے یہ استفتاء آیا تھا اور انہوں نے زبانی اس کا جواب دیا تھا کلکتے میں۔ تو قرآن حدیث کے خلاف نئی نئی باتیں کرنا اور ان باتوں کو پھیلانا، ان باتوں کا یقین کرنا، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہم لوگوں کو ہوشیار فرمایا تھا، مگر ہم لوگ ہوشیار نہیں ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔